میاں صادق کی عمر لگ بھگ 40 سال کی تھی، لیکن وہ بالکل جوان نظر آتا تھا۔ لڑکوں کی طرح ہر کھیل کود میں حصہ لیتا۔ وہ باقی نوجوانوں سے تھوڑا مختلف تھا اور تنہائی پسند کرتا تھا۔ لوگ اسے فرسودہ سوچ کا نوجوان کہتے تھے، یعنی یہ ابھی تک پرانے قصوں اور کہانیوں میں یقین رکھتا ہے۔ یہ بات سچ تھی کیونکہ اس نے اپنا بچپن بوڑھے دادا کے ساتھ گزارا تھا، جن سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ دادا اسے مختلف کہانیاں سناتے اور صادق سوچتا کہ یہ واقعی سچ ہے۔ ایک دفعہ اس کے دادا اسے بتانے لگے کہ اگر کوئی شخص جنات یا چڑیل کو قابو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی کنگھی یا اس کے بال چھین لے، اس طرح وہ اس شخص کا ہر حکم مانے گی۔ لیکن اگر وہ یہ نہ کر سکا تو چڑیل اس کا سینہ چیر کر کلیجہ کھا لے گی۔ صادق کو اس کہانی پر بے حد یقین تھا۔ اکثر اس کے ذہن میں یہی چیزیں چل رہی ہوتی کہ اگر اس وقت میرے سامنے چڑیل آ جائے تو میں کیا کروں گا۔ اس لحاظ سے وہ بہت وہمی شخص تھا۔ ایک دفعہ گاؤں سے تھوڑی دور ایک جنازہ ہو گیا۔ صادق بھی اس جنازے میں جا رہا تھا۔ راستے میں جاتے ہوئے وہ ایک نالے میں پہنچ گیا۔ اس نالے میں تھوڑا تھوڑا پانی ہر وقت بہتا رہتا تھا اور یہاں بہت بڑے بڑے پتھر پڑے رہتے۔ ایک اونچا سا پتھر جو اوپر سے بالکل فرش کی طرح سیدھا تھا۔ دن 12 بجے کا وقت تھا۔ صادق کے دادا کہتے تھے کہ 12 بجے یا دوپہر کو تنہائی میں جو بھی چیز نظر آئے وہ دراصل چڑیل کا روپ ہوتا ہے، جیسے کوئی سانپ، کتا یا کوئی انسان۔ وہ اسی سوچ میں مشغول تھا کہ اس کی نظر اس سیدھے پتھر پر پڑی۔ اس کے اوپر ایک عورت دوسری طرف رخ کیے ہوئے اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ چڑیل ہی ہے۔ چونکہ وہ ہر وقت اسی سوچ میں ڈوبا رہتا، اس لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھا اور اسے ڈر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اپنے دادا کی بات یاد آ گئی تھی اور وہ اس چڑیل یا عورت سے کنگھی چھیننے کی سوچ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے بالکل اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کنگھی اس سے چھین لی۔ یہ سنہری کنگھی تھی، کیونکہ جنات اور چڑیلیں سونے سے بہت پیار کرتی ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر سونا زمین کے نیچے رکھ دیا جائے تو اس پر جنات قبضہ کر لیتے ہیں۔ خیر، صادق نے وہ کنگھی اس سے چھین لی اور اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا، یہ چڑیل ہی تھی۔ اس نے مڑ کر صادق کو دیکھا۔ وہ بالکل بھی خوفناک نہ تھی، بلکہ ایک عام عورت کی طرح نہایت ہی حسین تھی۔ اس کے بال سنہری تھے اور ناک پتلی، یعنی وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس نے صادق کو کنگھی واپس کرنے کا کہا، لیکن صادق نے انکار کر دیا۔ یوں وہ چڑیل صادق کے حکم کے تابع ہو گئی۔ صادق واپس گھر کی طرف چلا گیا اور وہ خوشی سے بالکل پاگل ہو رہا تھا۔ وہ چڑیل بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ چڑیل صرف صادق کو نظر آتی اور باقی کوئی بھی شخص اسے دیکھ نہ پاتا تھا۔ 2-3 دن کے بعد چڑیل نے اپنی کنگھی واپس حاصل کر لی، البتہ کنگھی میں موجود بال صادق نے کہیں چھپا لیے تھے، اس لیے چڑیل ابھی تک اس کے حکم کے تابع تھی۔ دراصل چڑیل کو اپنے بال جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ چڑیل صادق کا ہر حکم مانتی اور اپنے بال واپس چھیننے کی کوشش میں رہتی۔ صادق بھی ان دنوں بہت سہما ہوا ہوتا۔ اسے رات بھر نیند نہ آتی اور ڈراؤنے خواب نظر آتے۔ وہ چڑیل سے اپنا ہر کام کراتا۔ اس کے گھر کے ارد گرد بہت شور مچا ہوتا۔ یہ جنات تھے، کیونکہ وہ اپنی ساتھی کی جدائی میں ماتم کرتے اسے انسانوں نے قید کر لیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد صادق نے اس چڑیل سے شادی کر لی۔ یوں وہ اپنی زندگی خوشی کے ساتھ بسر کرنے لگے۔ البتہ چڑیل ابھی تک اپنے کھوئے ہوئے بالوں کے لیے فکر مند تھی اور جنات کی دنیا میں واپس جانے کے لیے بے چین رہتی۔ اسی کشمکش میں ان کی زندگی کے 5 سال گزر گئے۔ ایک دن چڑیل گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ گھر میں جھاڑو لگانے کے بعد وہ باغ میں چلی گئی اور کیاریوں کو پانی دینے لگی۔ ایک پودے کے پاس سے کچھ بدبو آ رہی تھی اور یہ بدبو انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی دنیا کی تھی۔ اسے شک پڑ گیا کہ یہاں مٹی میں اس کے بال ہیں۔ اس نے وہ جگہ کھودنا شروع کر دی۔ دراصل صادق نے یہیں اس کے بال چھپائے تھے۔ چڑیل نے اپنے بال تلاش کر لیے اور اب وہ بالکل آزاد ہو گئی۔ شام کو صادق گھر پہنچا تو دیکھا کہ کمرے کی دیواروں سے خون بہہ رہا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اچانک چڑیل نے آ کر اس کی گردن زور سے دبا دی اور چند لمحات میں ہی وہ جان کی بازی ہار گیا۔ یوں چڑیل کہہ کے لگاتی ہوئی جنات کی دنیا میں واپس چلی گئی۔